ابھی ابھی میں نے خبر سنی جسے سن کر دل دہلنے لگا اور میں آپ لوگوں کو بغیر بتائے نہیں رہ سکا کہ میوات میں ایک جگہ پر ایک جامع مسجد ہے، اور اس جامع مسجد میں بہار کے رہنے والے ایک حافظ سعد صاحب وہاں پر امامت کرتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے۔ نیوز کے مطابق 8 یا 9 مہینے ہی ہوئے تھے ان کو اس مسجد میں آئے ہوئے، اور وہاں بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، اور اسی طرح سے غریب فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، ان کی 3 بہنیں ہیں، اور وہ وہاں پر تھوڑی سی تنخواہ کے لیے وہاں پر رکے ہوئے تھے، مسجد میں پڑھا رہے تھے۔ اور ان کے نیوز کے مطابق کہ ان کے ساتھ میں 2 ساتھی اور ان کے حجرے کے اندر موجود تھے جو ان کے ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو 11:30 بجے رات میں ان کی گھر پہ فون پر بات بھی ہوئی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ اطلاع دی کہ یہاں کی لائٹ کٹ گئی ہے۔ تو یہ نیوز کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب 12 بجا ہے، یعنی کہ گھر پہ بات ہونے کے آدھا گھنٹے کے بعد کچھ لوگ، شریر لوگ، ظالم لوگ مسجد کے اندر گھسے اور مسجد میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی، مسجد میں آگ لگا دی، مسجد کو جلایا، اور جو امام صاحب تھے حافظ سعد صاحب ان کو مارا، موب لنچنگ ہوئی ان کے ساتھ اور ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ تینوں بہت زخمی ہو گئے، بہت زیادہ گھائل ہو گئے۔ ان تینوں کو جب ہاسپٹل لایا گیا، ICU میں رکھا گیا، تو جو حافظ سعد صاحب تھے، جو امام تھے جامع مسجد کے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ انتقال کر گئے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور 2 لوگ بالکل اس کگار پہ بہت زیادہ زخمی ہیں، بہت زیادہ وہ لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں فرعون جیسا بادشاہ جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، 450 سال اس نے حکومت کی ہے، لیکن اس کے سر میں ایک مرتبہ درد بھی نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے پروردگار عالم، فرعون جیسا ظالم بادشاہ 450 سال حکومت اس نے کی، آخر اس کو کبھی کوئی تکلیف پریشانی تک نہیں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ، اس کے اندر ایک خاصیت ہے، وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنی قوم میں انصاف کرتا تھا، یعنی اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا تھا، اپنا اور پرایا نہیں کرتا تھا، بلکہ جو بات ہوتی تھی اس کو حق کے ساتھ کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو دنیا میں ہی اس کا اجر انعام دیا گیا کہ 450 سال اللہ تعالیٰ نے اس فرعون سے حکومت کروائی جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا۔ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جب فرعون نے ظلم کرنا شروع کیا ہے نا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کے ہاتھ اور پاؤں کو کٹوانا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے اور وہ انسان ظلم کرتے 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 پانی سر سے اوپر چڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انتقام لیتا ہے۔ اور ان ظالموں کو اگر بھلے دنیا میں سزا نہ ملے، بھلے ان ظالموں کو جن لوگوں نے اگر ایسی حرکت کی ہے، اگر ان کو بھلے دنیا میں سزا نہ ملے، لیکن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے وہ انسان نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پنجابی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، اگر وہ قتل کرتا ہے، اگر وہ مرڈر کرتا ہے، اگر وہ ظلم و ستم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا ضرور دے گا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، وہ دیکھتا ہے۔ ایک صفت اللہ کی ہے رحمان۔ رحمان کے کیا معنی ہے؟ رحمان کے معنی ہوتے ہیں سب پر رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا، یعنی وہ سب کو کھلا رہا ہے، سانپ کو بھی کھلا رہا ہے، بچھوؤں کو بھی کھلا رہا ہے، اژدہے کو بھی کھلا رہا ہے، شیر کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے۔ تو وہ رحمان اس کی خاص صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا نا قیامت کے دن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان لوگوں سے بدلہ لے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم برداشت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو برداشت کرتا ہی نہیں ہے۔ جس قوم کی تباہی جب آئی ہے تو وہ اسی بیس پر آئی کہ جب ظلم ہونے لگا ہے نا، اور ظلم کو سہنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تہس نہس کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم برداشت نہیں ہے۔ اس لیے میں حکومت سے مانگ کرتا ہوں
کہ اگر یہ اس کی تشخیص کی جائے اور ان ظالموں کو پکڑا جائے جن لوگوں نے موب لنچنگ کی اور جن لوگوں نے حافظ سعد صاحب کے ساتھ یہ کانڈ ہوا ہے، ان کے ظالموں کو، ان کے جو گناہگار ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کے اوپر کارروائی کی جائے۔ اور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ سعد صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حافظ سعد صاحب کے بدلے ان کے گھر والوں کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا حامی و مددگار بنے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ناصر رہے زندگی بھر۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ حافظ سعد صاحب کی فیملی والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کا کفیل اور حامی و ناصر رہے۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک رہیں اور ان کے لیے آپ ایصال ثواب بھی کریں اور ان کے لیے خوب دعائیں مغفرت کریں حافظ سعد صاحب کے لیے، اور خصوصاً ان کے گھر والوں کے لیے، چونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی 3 بہنیں تھیں، تو ان کے لیے دعا کریں وہ ہماری تینوں بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کفیل ہو اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔